عزیز ناظرین آداب، میں ڈاکٹر محسنہ انجم انصاری، اسسٹنٹ پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، آج کے اس ویڈیو پروگرام میں آپ سب کا خیر مقدم کرتی ہوں۔ ناظرین، آج کے اس ویڈیو پروگرام کا عنوان ہے تدریسی مہارتوں کو فروغ دینے کا ایک ذریعہ، خرد تدریس، مائکرو ٹیچنگ، اے ٹول فار انہینسنگ ٹیچنگ اسکلس۔ اس ویڈیو کے اختتام پر آپ اس قابل ہوں گے کہ خرد تدریس اور روایتی تدریس کے درمیان موازنہ کر سکیں گے۔ خرد تدریس یعنی مائکرو ٹیچنگ کے معنی اور تعریف کو بیان کر سکیں گے۔ خرد تدریس کی اہمیت اور تدریسی عمل میں اس کی کردار کو سمجھ سکیں گے۔ خرد تدریس کے تاریخ اور اس کے ارتقاء کا جائزہ لے سکیں گے۔ مائکرو ٹیچنگ کے اصول اور ان کی عملی اطلاق کو سمجھ سکیں گے۔ خرد تدریس کے مراحل کو بیان کر سکیں گے۔ خرد تدریس کے سائیکل اور اس کے مختلف مراحل پر عمل کر سکیں گے۔ خرد تدریس کی خوبیاں اور حدود پر روشنی ڈال سکیں گے۔ سبق کے تعارف کی اہمیت کو سمجھ سکیں گے اور اس کی تدریسی عمل میں کردار کو جان سکیں گے۔ سبق کے تعارف کے مختلف مؤثر طریقے کا استعمال سیکھ سکیں گے۔ تدریس کے آغاز میں طلباء کی توجہ حاصل کرنے اور دلچسپی پیدا کرنے کی تکنیکی پہلوؤں کو اپنانے کی مہارت حاصل کریں گے۔ تو چلیے ناظرین، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ کمرے جماعت میں معلم کس طرح تدریس کرتا ہے؟ جی ہاں، کبھی وہ لیکچر میتھڈ سے پڑھاتے ہیں، کبھی وہ پروجیکٹ اسائن کرتے ہیں، کبھی ڈیمانسٹریشن دیتے ہیں۔ وہ تدریس کے لیے کن مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں؟ وہ تدریس کے لیے تخت سیاہ کا استعمال کرتے ہیں، کبھی وضاحت پیش کرتے ہیں، کبھی مثالیں پیش کرتے ہیں۔ کیا یہ مہارتیں سیکھی جا سکتی ہیں؟ اس کا کیا طریقہ ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے؟ اسے کہا جاتا ہے خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ۔ تو چلیے جانتے ہیں ناظرین کہ خرد تدریس کیا ہے۔ اساتذہ خرد تدریس کے ذریعے مخصوص تدریسی مہارتوں پر توجہ دیتے ہیں۔ خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ میں اساتذہ ایک اسکل کو چنتے ہیں اور اس اسکل پر مشق کرتے ہیں، اس اسکل کی پریکٹس کرتے ہیں۔ پہلے تو وہ اپنی پریکٹس سے پہلے دیکھتے ہیں کہ بچوں کا کیا رد عمل ہے جب وہ پڑھا رہے ہیں، ان کی تدریس سے بچے کتنا لطف اندوز ہو رہے ہیں، بچے کتنا پسند کر رہے ہیں، وہ دیکھتے ہیں۔ اور پھر اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کی تدریس میں اور بہتری کی ضرورت ہے تو وہ مخصوص مہارتوں کو چنتے ہیں اور انہی مہارتوں کی مشق کرتے ہیں۔ جو زیر تربیت اساتذہ ہیں ان کو تو تدریس کی کچھ مخصوص مہارتیں ہیں، ان مہارتوں کی مشق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اور جب وہ مہارتوں کی مشق کرتے ہیں، بار بار ان اسکلز کو پریکٹس کرتے ہیں تو ان کی تدریسی کارکردگی بہتر ہوتی ہے۔ جب بھی وہ تدریس کرتے ہیں تو وہ مؤثر انداز میں کر پاتے ہیں۔ ان کی تدریس سے بچوں کو کافی فائدہ پہنچتا ہے، بچوں کی تفہیم میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو اس طرح مائکرو ٹیچنگ زیر تربیت اساتذہ ان سروس ٹیچرز اور پری سروس ٹیچرز دونوں کے لیے مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ ایک اور چیز مائکرو ٹیچنگ میں ہے جو فوری اور مرکوز فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ جب بھی اساتذہ کسی مہارت کی مشق کرتے ہیں، جب وہ تدریس کرتے ہیں، مائکرو ٹیچنگ ہوتی ہے تو ان کو کیا کرتے ہیں، فوری اور مرکوز فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ اس فوری اور مرکوز فیڈ بیک دینے کی وجہ سے وہ اپنے کیے گئے تدریس میں جو غلطیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، اس کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے، اساتذہ اپنی تدریسی مہارتوں میں بہتری لانے کو ان کو موقع ملتا ہے۔ کیسے؟ جب ان کو فیڈ بیک مل رہا ہے، وہ اجزاء کون سے ہیں جو ان سے چھوٹ رہے ہیں، وہ کون سے اجزاء ہیں جو وہ بہتر پرفارم کر پا رہے ہیں۔ اگر ان کو ان تمام چیزوں کی معلومات ہو جائے، یہ تجاویز ان کو پیش کی جائے تو وہ بہتر کر سکتے ہیں۔ ان کو نکال کر دوبارہ مشق کر کے ان کو ایک موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی تدریسی مہارتوں پر عبور حاصل کر لیتے ہیں۔ اب جب ان کو دی گئی تجاویز پر وہ عمل کرتے ہیں تو اسی تربیتی سیشن میں وہ دوبارہ مشق کرنے کا بھی ان کو موقع ملتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ دوبارہ مشق کرنے کا تجربہ فراہم کرتا ہے۔ وہ دوبارہ مشق کرنے سے وہ جو تجاویز دیے گئے ہیں ان تجاویز پر عمل کرتے ہوئے ان کمیوں کو، ان نقص کو ہٹا کر وہ ان مہارتوں کو حاصل کر لیتے ہیں، وہ سیکھ لیتے ہیں۔ تو یہ تھے
خرد تدریس کی معنی یا خرد تدریس کی مفہوم۔ چلیے ہم جانتے ہیں خرد تدریس کی تاریخ کیا ہے۔ 1963 اسٹینفورڈ یونیورسٹی امریکہ میں خرد تدریس کا تصور متعارف کروایا گیا۔ اس سے پہلے ہی 1961 سن عیسوی میں ہی ڈیمانسٹریشن ٹیچنگ کے نام پر مائکرو ٹیچنگ کا عمل کیا جاتا تھا، لیکن ڈاکٹر رابرٹ ین بش نے اور ڈوائٹ ڈبلیو ایلن نے 1963 میں مائکرو ٹیچنگ کا نام دیا۔ 1967 سن عیسوی میں ہندوستان میں خرد تدریس کا آغاز ہوا۔ ڈی ڈی تیواری نے الہ آباد کے گورنمنٹ سینٹرل پیڈاگوجیکل انسٹیٹیوٹ میں پہلی دفعہ خرد تدریس کی مشق کروائی، اور سب سے پہلی کتاب 1977 عیسوی میں این ایل دوساجھ نے ہندوستان میں خرد تدریس پر پہلی کتاب لکھی، ماڈیفیکیشن آف ٹیچر بیہیویئر تھرو مائکرو ٹیچنگ۔ ناظرین، اب ہم خرد تدریس کی کچھ اہم تعریفوں کو دیکھتے ہیں۔ LNDW کا کہنا ہے، خرد تدریس ایک چھوٹے پیمانے کی تدریسی مشق ہے جس میں کلاس کے سائز اور وقت کو محدود کیا جاتا ہے، یعنی خرد تدریس ایک تخفیف شدہ تدریس ہے۔ LNDW اور ایو کا کہنا ہے کہ خرد تدریس ایک کنٹرول شدہ مشق کا نظام ہے جو مخصوص تدریسی رویے پر توجہ مرکوز کرنے اور کنٹرول شدہ حالات میں تدریس کی مشق کرنے کو ممکن بناتا ہے۔ من کا کہنا ہے کہ خرد تدریس کو کلاس کے سائز اور وقت کے لحاظ سے محدود تدریسی مشق کے طور پر بیان کیا گیا ہے، اور ڈیو کا کہنا ہے کہ خرد تدریس ایک ایسا موقع ہے جو طالب علم اساتذہ کو تدریسی صورتحال میں داخل ہونے سے پہلے تدریسی مہارت اور صلاحیت حاصل کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ یعنی کہ ان تمام تعریفوں سے ہم یہ جان سکتے ہیں کہ خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ ایک ایسی پریکٹس ہے جو کلاس روم ٹیچنگ میں جانے سے پہلے ہی مشق کرنے کے لیے کام آتی ہے۔ بیک ایلیس اور ایڈوین کا کہنا ہے کہ خرد تدریس وقت، کلاس کے سائز، سبق کی طوالت اور تدریسی پیچیدگیوں کے لحاظ سے محدود تدریسی مشق ہے۔ میکنائٹ کا کہنا ہے کہ خرد تدریس ایک محدود تدریسی مشق ہے جو نئی مہارتوں کو فروغ دینے اور پرانی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے میکنائٹ کا کہنا ہے کہ خرد تدریس ایک محدود تدریسی مشق ہے جو نئی مہارتوں کو فروغ دینے اور پرانی مہارتوں کو بہتر کرنے کے لیے تیار کی گئی ہے۔ فلانڈر نیڈ کا کہنا ہے کہ خرد تدریس پروگرام اس طرح منظم کیا جاتا ہے کہ تربیت حاصل کرنے والوں کو مختصر تدریسی مشقوں کے منظم نصاب کا تجربہ کرایا جائے جو کم پیچیدہ سے زیادہ پیچیدہ کی طرف بڑھتا ہے۔ چاہے وہ پری سروس ٹیچرز ہو یا ان سروس ٹیچرز ہو، ان کو کلاس روم میں جانے سے پہلے اگر اپنی مہارتوں کی مشق کرنی ہے تو وہ خود تدریس کر سکتے ہیں۔ خود تدریس سے کم پیچیدہ ماحول میں کنڈیوسیو اور کنٹرول ایٹماسفیئر میں مہارتوں کی مشق کروائی جاتی ہے۔ آئیے ناظرین، ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود تدریس کی کیا اہمیت ہے، یعنی امپورٹنس آف مائکرو ٹیچنگ۔ سب سے پہلے خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ ایک روایتی تدریس نہیں ہے، یہ بالکل روایتی تدریس سے مختلف ہے۔ یہ ایک تربیتی ٹیکنیک ہے۔ اس میں کیا ہوتا ہے، اس میں مہارت پر زیادہ توجہ دی جاتی ہے، مہارت پر ٹیچنگ کروائی جاتی ہے جو اساتذہ کی تدریسی مہارتوں کو بہتر بنانے کے لیے استعمال میں آتی ہے۔ مہارت کو چنا جاتا ہے اور جو اساتذہ دلچسپی رکھتے ہیں کہ اپنی تدریس کو زیادہ مؤثر انداز میں پیش کریں، زیادہ اچھے انداز میں ان کی تدریس ہو، تو وہ کیا کرتے ہیں، کچھ مہارتوں کو چنتے ہیں اور ان کی بار بار مشق کرتے ہیں۔ یہ ایک ٹریننگ ہوتی ہے، یہ روایتی تدریس بالکل نہیں ہے۔ تو یہ ٹریننگ کی وجہ سے ان کے اندر جو کمیاں ہو رہی ہیں، جس کی وجہ سے ان کی تدریس میں اثر نہیں ہو رہا ہے، تو اس کو وہ کم کر سکتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ ان سروس ٹیچرز یا پری سروس ٹیچرز دونوں کے لیے کارآمد ہے، کیونکہ یہ دونوں کی مہارتوں کو سدھارنے کے لیے، ان کی تدریس کے طریقے کو مؤثر بنانے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ اب تدریسی مہارتوں میں بہتری لانے کے لیے بھی مائکرو ٹیچنگ بہت مفید ثابت ہوتی ہے، کیونکہ مختصر اسباق کو لیتے ہیں، چھوٹے گروپس کو پڑھانا ہوتا ہے، ایک ہی مہارت لی جاتی ہے اور بار بار اس کی مشق کی جاتی ہے۔ تدریسی مہارتوں میں بہتری ظاہر سی بات آئے گی، کیونکہ تدریسی مہارتوں کو لے کر ایک ایک مہارت کو اچھی طرح سے مشق کرنا اور اتنے حد تک مشق کرنا کہ اس میں وہ ماہر ہو جائیں،
جب وہ اس تمام مہارتوں کو انٹیگریٹ کر کے روایتی تدریس کمرے جماعت میں روایتی تدریس میں اس کا استعمال کرتے ہیں، تب وہ جو کلاس روم ہوتی ہے وہ کافی مؤثر ہوتی ہے۔ اور ایک چیز جو فوری فیڈ بیک دی جاتی ہے مائکرو ٹیچنگ میں، اس سے بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ اس سے کس طرح فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ مشق کو دہراتے ہیں، مشق کو پریکٹس کرتے ہیں، تدریس کرتے ہیں، تو ان کو فیڈ بیک ملتا ہے۔ ہر وہ اجزاء جو انہوں نے پرفارم کیے ہیں، ان اجزاء میں ہر وہ مہارت جس کو انہوں نے پرفارم کیا ہے، اس مہارت میں کون سے اجزاء چھوٹ رہے ہیں یا کون سے اجزاء وہ اچھے کر رہے ہیں، ان کی کون سی کمزوریاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، وہ ان کو فوری فوکسڈ فیڈ بیک ان کو ملتا ہے۔ یہ فیڈ بیک کی وجہ سے ان کی مہارتوں میں ان کو پکڑ آ جاتی ہے، وہ مہارتوں میں ماہر ہو جاتے ہیں، اور کمرے جماعت میں ان مہارتوں کا جب استعمال کیا جاتا ہے تو ظاہر سے ہے بچوں کی تفہیم بڑھ جاتی ہے اور تدریس میں اثر پیدا ہوتا ہے، مؤثر تدریس ہوتی ہے۔ جب ان مہارتوں کی اچھی مشق کر کے تدریس کی جاتی ہے اور جب پوری تیاری کے ساتھ ان مہارتوں کو سیکھ کر استاد کمرے جماعت میں جاتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ان کا اعتماد میں اضافہ ہوتا ہے۔ اساتذہ جب بھی نئی کلاس روم میں جاتے ہیں اور ان مہارتوں کو سیکھ کر جاتے ہیں تو وہ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنی کلاس روم میں، اور جس کی وجہ سے استاد کے اعتماد میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور وہ نئے نئے طریقے اور نئے نئے ٹیکنکس کے ساتھ بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ جب اتنی اچھی تیاری ہوگی، مہارتوں کی مشق ہوگی اور وہ سیکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے طلبہ کی تفہیم میں بہتری آئے گی، طلبہ بہت اچھے انداز میں کنٹینٹ کو، مواد کو سمجھ سکیں گے اور ان کی تدریس بہت مؤثر ہوگی۔ تو یہ تمام پہلو ہیں، یہ تمام چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر خود تدریس یا مائکرو ٹیچنگ کی بہت اہمیت ہے۔ روایتی کمرے جماعت میں جانے سے پہلے اگر مائکرو ٹیچنگ سکلز کی پریکٹس کی جائے، مشق کی جائے، تو ان کی تدریس کافی مؤثر ثابت ہوتی ہے اور اسٹوڈنٹس یا طلبہ کو تفہیم کرنے میں بھی کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ یہ کچھ تھے خود تدریس کی اہمیتیں، امپورٹنس آف مائکرو ٹیچنگ۔ اب ہم مائکرو ٹیچنگ کی کچھ اہم خصوصیات کو جانیں گے۔ مائکرو ٹیچنگ تدریس کی مؤثر تعلیم کے میدان میں ایک نیا تجربہ ہے۔ مائکرو ٹیچنگ بنیادی طور پر استاد کے تربیتی عمل کی ایک ٹیکنیک ہے، نہ کہ کوئی تدریسی ٹیکنیک یا نہ کوئی طریقہ۔ یہ بنیادی طور پر ایک تجربہ گاہی اور تجزیاتی طریقہ ہے جو استاد کی تربیت کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ تدریس ایک پیچیدہ عمل ہے۔ اس تدریس کا مرکزی نقطہ استاد کی تربیتی عمل اور مخصوص تدریسی مہارتوں کی ترقی ہے۔ تدریس کے دوران ایک مہارت کو بار بار دہرایا جاتا ہے اور مہارت کی اعلیٰ سطح تک پہنچایا جاتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ مختصر اور سادہ تدریس کی شکل ہے جو حقیقی تدریس کی پیچیدگیوں کو کم کرتی ہے، جس میں درجہ ذیل نکات شامل ہیں۔ ایک وقت میں صرف ایک مہارت کا انتخاب اور مشق کی جاتی ہے، بجائے اس کے کہ کئی تدریسی مہارتوں پر بیک وقت کام کیا جائے۔ کلاس کا سائز کم کر دیا جاتا ہے، یعنی صرف 5 سے 10 طلبہ کلاس میں ہوتے ہیں۔ تدریس کا دوران یا 5 سے 10 منٹ تک محدود ہوتا ہے۔ موضوع کو صرف ایک تصور یا ایک کانسیپٹ تک ہی محدود رکھا جاتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ زیادہ مشق کے مواقع فراہم کرتی ہے اور ساتھی گروپ فوری، معروضی اور مناسب فیڈ بیک دے کر تدریس کو مؤثر بناتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ کسی تدریسی تربیتی پروگرام کا متبادل نہیں، بلکہ ایک تکمیلی ذریعہ ہے۔ یہ ایک انتہائی مخصوص تربیتی طریقہ ہے جو مؤثر اساتذہ کی تیاری کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ ایک سیکھنے کا طریقہ ہے جو اساتذہ کو مؤثر تدریسی مہارتیں حاصل کرنے میں مدد دیتا ہے۔ اساتذہ کی تربیت کے لیے کسی اسکول جانے کی ضرورت نہیں، یہ کالج میں ہی مکمل کیا جا سکتا ہے۔ بے ضابطگی، انڈسپلن کے مسائل کو بھی کنٹرول کیا جاتا ہے۔ اس میں بعض اوقات میں 2 یا 2 سے زیادہ تدریسی رویوں کا موازنہ کیا جاتا ہے تاکہ تدریسی عمل کو بہتر بنایا جا سکے۔ یہ حقیقی تدریس ہوتی ہے، اگرچہ تدریسی صورتحال فرضی یا سیمولیٹڈ سچویشن میں کروائی جاتی ہے۔ اس کا مقصد تدریسی مہارتوں اور صلاحیتوں کی ترقی پر مرکوز ہونا ہے،
نہ کہ طلبہ کی تعلیمی مواد کی ترقی پر۔ یہ دہرایا جانے والا عمل ہے، سائیکلک پروسیس ہے جو ایک طے شدہ ماڈل پر کام کرتا ہے: منصوبہ بندی، تدریس، فیڈ بیک، دوبارہ منصوبہ بندی، دوبارہ تدریس اور دوبارہ فیڈ بیک۔ یہ تمام تدریسی مہارتیں ایک ایک کر کے حاصل کر لی جاتی ہے تو انہیں حقیقی تدریس میں شامل کیا جاتا ہے۔ اسے آسانی سے فرضی تدریس سے حقیقی کلاس روم کی تدریس میں منتقل کیا جاتا ہے۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ تدریسی مہارتیں یا ٹیچنگ سکلز کس کو کہتے ہیں۔ تدریسی مہارتیں یا ٹیچنگ سکلز وہ بنیادی صلاحیتیں اور وہ ٹیکنیکیں ہیں جو استاد کو اپنے طلباء کو مؤثر اور دلچسپ انداز میں سکھانے کے قابل بناتی ہیں۔ تدریسی مہارتیں ہی وہ مہارتیں ہیں، وہ ٹیکنیکس ہیں جس کی وجہ سے ایک استاد اپنی کلاس میں بہت بہترین انداز میں بچوں کو پڑھا سکتے ہیں۔ اگر تدریسی مہارتوں یا ٹیچنگ سکلز پر استاد کو عبور ہے تو وہ کلاس بہت مؤثر ہوتی ہے اور طلباء کی تفہیم بھی بہت اچھی ہوتی ہے۔ یہ مہارتیں استاد کی تدریسی عمل کو بہتر بنانے، طلباء کے سیکھنے کی صلاحیت کو بڑھانے اور تدریس کو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے میں کارآمد ہوتی ہیں۔ یہ مہارتیں استاد کی تدریسی عمل کو بہتر بنانے، طلباء کے سیکھنے کی صلاحیتوں کو بڑھانے اور تدریس کو زیادہ مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے میں کارآمد ثابت ہوتی ہیں۔ اب ہم جانیں گے کہ وہ کون کون سی تدریسی مہارتیں ہیں جو خود تدریس میں مشق کروائی جاتی ہیں۔ ویسے تو تدریس میں کئی ساری مہارتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ مہارتیں ایسی مہارتیں ہیں جس کی وجہ سے تدریس کافی مؤثر ہوتی ہے۔ سب سے پہلے سبق کا تعارف کرنے کی مہارت، اسکل آف انٹروڈیوسنگ اے لیسن۔ سبق کا تعارف کرنے کی مہارت وہ مہارت ہے جس میں استاد اپنے بچوں کو سبق کے شروع ہونے سے پہلے تیار کرتے ہیں، اس سبق کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے ان کی سابقہ معلومات سے نئی معلومات کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری مہارت، سوال پوچھنے کی مہارت، اسکل آف کویسچننگ۔ یہ ایک ایسی مہارت ہے جو ہر استاد کو آنی چاہیے۔ سوال پوچھنے کی مہارت کا استعمال سبق کے آغاز سے لے کر سبق کے اختتام تک ہوتا ہے۔ کمرے جماعت میں بچے کتنی اچھی طرح سے مواد کو سمجھ پا رہے ہیں، یہ جاننے کے لیے استاد کو وقتاً فوقتاً سوال پوچھنے کی ضرورت ہے۔ سوال پوچھنے کی مہارت اساتذہ کے لیے ایک بہت بہترین مہارت ہے۔ سوال پوچھنے کی مہارت ہر اساتذہ کی تدریس کو مؤثر بنانے میں کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ وضاحت کی مہارت، اسکل آف ایکسپلیننگ۔ یہ ایسی مہارت ہے جس میں اساتذہ اپنے طلباء کو کسی بھی ایک کنٹینٹ، کسی بھی ایک عنوان کو وضاحت یا بیان کرتے ہیں۔ یہ مہارت کا حاصل کرنا استاد کے لیے بہت ضروری ہے۔ مثال دینے کی مہارت، مثال دینے کی مہارت، illustration with example۔ جب وضاحت سے طلباء آسانی سے نہیں سمجھ پاتے ہیں تب استاد مثالوں کو پیش کرتے ہیں تاکہ وضاحت کو اور تقویت دے سکیں اور زیادہ کلیئر انداز میں ایکسپلین کر سکیں۔ تختے سیاہ کے استعمال کی مہارت، اسکل آف بلیک بورڈ رائٹنگ۔ ہمارے کمرے جماعت میں جب بھی تدریس ہوتی ہے تو تختے سیاہ کا استعمال بہت ضروری ہے، تو تختے سیاہ کا مناسب اور معقول استعمال سیکھنے کے لیے اس کی مہارت کی مشق کرنا بہت ضروری ہے۔ تقویت کی مہارت، اسکل آف ری انفورسمنٹ۔ تقویت کی مہارت میں جب بھی طلباء کی کوئی سرگرمی ہوتی ہے یا طلباء کوئی جواب دیتے ہیں تو اس کے جواب کا رد عمل میں استاد کے بیہیویئر کو ظاہر کرتا ہے۔ حرکیاتی مہارت یا اسکل آف اسٹیمولس ویریشن۔ کلاس روم میں بچوں کی دلچسپی کو بڑھانے اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے حرکیاتی مہارت کا سیکھنا بہت ضروری ہے۔ سبق کے اختتام کی مہارت، جو کچھ بھی سبق میں سکھایا گیا ہے وہ بچے نہ بھولیں اور اگلے سبق کے لیے تیار ہو سکیں، اس لیے سبق کے اختتام کی مہارت کا جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ چلیے اب ہم دیکھتے ہیں ناظرین کہ خرد تدریس اور روایتی تدریس کے درمیان کا موازنہ۔ خرد تدریس اور روایتی تدریس کو سمجھنے کے لیے کچھ پیرامیٹرز طے کیے گئے ہیں، جیسے مقاصد کی وضاحت۔ خرد تدریس میں مقاصد معلم کی تربیت کے لیے ہوتا ہے، جبکہ روایتی تدریس میں مقصد عمومی ہوتا ہے۔ کلاس کا سائز، خرد تدریس میں 5 سے 10 طلباء کی ہی کلاس ہوتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں 40 سے 60 بچوں کی کلاس ہوتی ہے۔ مہارت کی مشق،
جہاں تک مہارت کا سوال ہے، خود تدریس میں صرف ایک ہی مہارت کا انتخاب کیا جاتا ہے اور اس کی مشق کی جاتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں پیچیدہ تدریس ہوتی ہے، کئی ساری مہارتوں کی مشق کی جاتی ہے۔ کلاس کا دورانیہ، خود تدریس میں 5 سے 10 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے اور روایتی تدریس میں 40 سے 60 منٹ کا دورانیہ ہوتا ہے۔ اب جہاں تک فیڈ بیک کی فراہمی کا سوال ہے، خود تدریس میں فوری فیڈ بیک دی جاتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ تدریس کا کنٹرول، خود تدریس میں تدریس کنٹرول شدہ صورتحال میں کی جاتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں صورتحال بے قابو ہوتی ہے، اس پر کوئی قابو نہیں ہوتا، جیسی کلاس روم ہوتی ہے ویسی ہی کلاس روم میں تدریس کروانی ہوتی ہے۔ سادہ بمقابلہ پیچیدہ، خود تدریس میں تدریس آسان ماحول میں کی جاتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں بہت ساری مہارتیں تدریس کو کافی پیچیدہ کر دیتی ہے۔ نگران کار کا کردار، خود تدریس میں مہارتوں کو سدھارنے کے لیے نگران کار واضح گائیڈ لائنز دیتے ہیں، جبکہ عام روایتی تدریس میں کوئی سدھار کی صلاح نہیں ہوتی اور اگر دی جاتی ہے تو وہ عمومی طور پر دی جاتی ہے۔ عام سدھار کی صلاح ممکن ہے۔ کلاس روم میں تعامل کے نمونے، خود تدریس میں کلاس روم کے تعامل کے نمونے معروضی مطالعے پر توجہ دیتے ہیں۔ خود تدریس میں معروضی مطالعے پر توجہ دی جاتی ہے، جبکہ روایتی تدریس میں معروضی طور پر مطالعہ نہیں ہوتا ہے۔ ہم اس پکچر میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے مائکرو ٹیچنگ کا عام کلاس روم سے یعنی کلاس روم ٹیچنگ کے ساتھ موازنہ کیا گیا ہے۔ اس پکچر میں دیکھیے جو عام کلاس روم ہے وہ پوری بھری ہوئی ہے، جبکہ مائکرو ٹیچنگ کی جو کلاس روم ہے اس میں کم طلبہ کی تعداد ہے۔ اور جہاں تک کنٹینٹ کا سوال ہے، کم نکات کو ہی پڑھایا جاتا ہے مائکرو ٹیچنگ میں، اور عام کلاس روم میں کافی سارے نکات ہوتے ہیں۔ روایتی کلاس روم میں کئی ساری مہارتوں کو لے کر پڑھایا جاتا ہے، جبکہ مائکرو ٹیچنگ کی تدریس میں صرف ایک ہی اسکل کو چن کر اس کی مشق کی جاتی ہے۔ جہاں تک وقت کا سوال ہے، 40 منٹ کے وقفے میں روایتی کلاس روم ہوتی ہے، لیکن مہارتوں کی مشق کے لیے مائکرو ٹیچنگ میں صرف 5 سے 10 منٹ کا وقفہ دیا جاتا ہے۔ تو چلیے اب ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خود تدریس کے وہ کون سے اہم اصول ہیں جس پر خود تدریس کام کرتی ہے۔ پرنسپل آف ون اسکل ایٹ اے ٹائم، پرنسپل آف لمیٹڈ کنٹینٹس، پرنسپل آف پریکٹس، پرنسپل آف امیڈیٹ فیڈ بیک، پرنسپل آف ایویلیویشن، پرنسپل آف انڈیویجول ٹریننگ، پرنسپل آف کنٹینیوٹی۔ ایک وقت میں ایک مہارت کا اصول، پرنسپل آف ون اسکل ایٹ اے ٹائم، تدریس میں ایک وقت میں ایک مہارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ پہلے ایک اسکل یا ایک مہارت کو چنا جاتا ہے اور پھر اس کی مشق کی جاتی ہے۔ تدریس میں ایک وقت میں ایک مہارت کی تربیت دی جاتی ہے۔ جب فرد اس اسکل میں مہارت حاصل کر لیتا ہے تب ہی دوسری مہارت کو سکھایا جاتا ہے، جیسے اسکل آف ایکسپلینیشن، اس کی مشق ہوتی ہے، پھر نگران کار سے ان کو فیڈ بیک ملتا ہے۔ اگر ان کی مہارت کی مشق بہت اچھی ہو رہی ہے اور وہ تمام اجزاء کو کور کر رہے ہیں تب ہی وہ دوسری اسکل کو چن سکتے ہیں۔ لہٰذا تدریس اس اصول پر مبنی ہے کہ ایک وقت میں ایک مہارت کی تربیت دی جائے۔ محدود مواد کا اصول، پرنسپل آف لمیٹڈ کنٹینٹ، عام روایتی تدریس میں کئی سارے کلاس روم میں کنٹینٹ لیے جاتے ہیں، جبکہ مائکرو لیسن میں صرف ایک ہی کنٹینٹ یا ایک ہی موضوع کو چنا جاتا ہے اور ایک ہی مہارت کو لے کر اس کی مشق کی جاتی ہے۔ تدریس میں محدود مواد کو شامل کیا جاتا ہے۔ مشق کا اصول، پرنسپل آف پریکٹس، تدریس مشق کے مستند اصولوں پر مبنی ہے۔ یہاں ایک وقت میں ایک مہارت کو لینے اور بار بار مشق کر کے سکھایا جاتا ہے۔ مہارت کو چنا جاتا ہے اور بار بار اس کی مشق کی جاتی ہے، اور جب تک اس مہارت میں ماہر نہ ہو جائیں مشق جاری رہتی ہے۔ فوری فیڈ بیک کا اصول، پرنسپل آف فیڈ بیک، مائکرو ٹیچنگ صرف 6 منٹ تک جاری رہتی ہے۔ 6 منٹ کے وقفے میں تدریس ہوتی ہے۔ اس کے بعد زیر تربیت معلم کو فوری طور پر فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ یہ زیر تربیت معلم کو اپنی خامیوں کو جاننے اور بغیر کسی تاخیر کے انہیں بہتر بنانے میں مدد دیتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ صرف 6 منٹ تک جاری رہتا ہے۔ اس کے بعد زیر تربیت معلم کو فوری طور پر فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔
یہ زیر تربیت معلم کو اپنی خامیوں کو جاننے اور بغیر کسی تاخیر کے انہیں بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ تعین قدر کا اصول، پرنسپل آف ایویلویشن۔ تدریس میں زیر تربیت معلم کی کارکردگی کا مسلسل جائزہ لیا جاتا ہے۔ جائزہ لینے سے معلم کو اپنی خامیوں کا علم ہوتا ہے اور وہ انہیں بہتر کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ بار بار ان کو اسیس کیا جاتا ہے، ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے، جانچا جاتا ہے، فیڈ بیک دیا جاتا ہے اور وہ اپنی خامیوں کو سدھارتے ہیں۔ پرنسپل آف انڈیویجول ٹریننگ، انفرادی تربیت کا اصول۔ خرد تدریس میں ہر زیر تربیت استاد کو بہت تفصیل سے تربیت دی جاتی ہے، انفرادی توجہ دی جاتی ہے، تدریس میں خامیوں کی نشاندہی کی جاتی ہے، تجاویز ایک ایک کر کے دی جاتی ہے تاکہ وہ زیر تربیت اساتذہ اپنی انڈیویجول مسٹیکس کو سمجھیں، اپنی خامیوں کو سدھاریں، مشق کو دہرائیں اور مہارتوں میں ماہر ہو جائیں۔ تسلسل کا اصول، پرنسپل آف کنٹینیوٹی۔ تدریس کی مختلف مہارتوں کا سیکھنا ایک مسلسل عمل ہے۔ زیر تربیت معلم ایک وقت میں ایک مہارت سیکھتا ہے اور یہ عمل جاری رہتا ہے جب تک کہ وہ مہارت حاصل نہ کر لے۔ چلیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خرد تدریس کے کون کون سے مراحل ہیں۔ فیزز آف مائکرو ٹیچنگ۔ سب سے پہلے نالج ایکویزیشن فیز، جسے علم کا حصول کا مرحلہ کہتے ہیں، اور دوسرا اسکل ایکویزیشن فیز، مہارت کے حصول کا مرحلہ، اور تیسرا ٹرانسفر فیز، منتقلی کا مرحلہ۔ چلیے ناظرین اب ہم ان مرحلوں کو تفصیل سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ علم کے حصول کا مرحلہ، نالج ایکویزیشن فیز۔ اس مرحلے میں طالب علم استاد، اس مرحلے میں زیر تربیت استاد تدریسی مہارت، اس کی کلاس روم میں کردار اور اس کے اجزاء کے بارے میں علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یعنی کہ مائکرو ٹیچنگ سے ریلیٹڈ جتنی بھی معلومات ہے وہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ ساتھ ہی جتنے بھی ڈیمانسٹریشن لیسنز ہیں ان کا مشاہدہ کرتے ہیں، مہارتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، مہارتوں کے اجزاء کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ سب کرنے کے لیے وہ مطالعہ کرتے ہیں، مشاہدہ کرتے ہیں اور تجزیہ کرتے ہیں۔ دوسرا مرحلہ، اسکل آف ایکویزیشن فیز۔ اس مرحلے میں طالب علم اساتذہ ایک تدریسی سبق یعنی مائکرو لیسن کو پہلے تیار کرتے ہیں اور اس پر مشق کرتے ہیں۔ تدریس کے مکمل ہونے پر ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک میں دی گئی تجاویز پر وہ کام کرتے ہیں اور دوبارہ تدریس کرتے ہیں۔ تدریسی ماحول، تدریس جماعت کا سائز اور مدت، سپروائزر کی موجودگی، طلبہ کے اقسام اور تدریسی طریقے۔ مہارت کے حصول کا مرحلہ، اسکل ایکویزیشن فیز۔ اس مرحلے میں زیر تربیت اساتذہ ایک تدریسی سبق کو تیار کرتے ہیں یعنی مائکرو لیسن بناتے ہیں۔ پھر مائکرو لیسن ان اجزاء کی بنیاد پر بنایا جاتا ہے اور اس کو مشق کر دیا۔ اس مرحلے میں طالب علم استاد ایک تدریسی سبق کو تیار کرتے ہیں اور اس پر مشق کرتے ہیں۔ مشق کے بعد یا تدریس مکمل ہونے کے بعد ان کو فیڈ بیک دیا جاتا ہے۔ فیڈ بیک سے ملے تجاویز کے بعد وہ اپنی کمیوں اور کوتاہیوں کو دور کر کے دوبارہ مائکرو لیسن بناتے ہیں، اس کی ترمیم کرتے ہیں اور دوبارہ تدریس کرتے ہیں اور ان کو دوبارہ فیڈ بیک دی جاتی ہے۔ تو یہ ہے اسکل ایکویزیشن فیز۔ منتقلی کا مرحلہ، ٹرانسفر فیز۔ اس مرحلے میں زیر تربیت اساتذہ مختلف مہارتوں کو یکجا کر کے حقیقی تدریسی ماحول میں استعمال کرتے ہیں۔ جو بھی مہارتوں کو وہ مشق کر کے سیکھتے ہیں وہ اپنی روایتی تدریسی جماعت میں استعمال کرتے ہیں۔ اب تدریس ایک مصنوعی ماحول کے بجائے اصل کلاس روم میں منتقل ہو جاتی ہے اور یہ اس کی سرگرمی حقیقی تدریس کرتے ہیں۔ حقیقی تدریس میں وہ تمام مہارتوں کا استعمال کرتے ہیں۔ اب ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ مائکرو ٹیچنگ سائیکل کیا ہے یا خود تدریس کا دور کیا ہے۔ سب سے پہلے خود تدریس میں منصوبہ بنایا جاتا ہے جسے مائکرو ٹیچنگ لیسن پلان کہتے ہیں، اور یہ لیسن پلان جس مہارت کی وہ مشق کرنے والے ہیں اس مہارت کے اجزاء کو دیکھتے ہوئے اور عنوان کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا ہے۔ اس کے لیے کوئی وقت محدود نہیں۔ تدریسی سیشن، اس سیشن میں بنائے گئے مائکرو لیسن پلان کو جس مہارت پر وہ بنایا گیا ہے اس مہارت کی مشق کی جاتی ہے۔
उसी को तदरीसी सेशन कहते हैं और ये 6 मिनट के वक्फे में किया जाता है। फिर 6 मिनट की तदरीस के बाद 6 मिनट में उनको निगरानकार और उनके हम जमात तलबा से फीडबैक मिलता है और इस फीडबैक को देने का वक्फा 6 मिनट है। जब उनको फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक में मिले तजावीज़ की बुनियाद पर वो दोबारा मनसूबाबंदी करते हैं। दोबारा मनसूबाबंदी सेशन, इस सेशन में वो दिए गए फीडबैक के तजावीज़ की बुनियाद पर अपने माइक्रो लेसन को सुधारते हैं, ठीक करते हैं और दोबारा 6 मिनट के लिए तदरीस करते हैं। जब दोबारा 6 मिनट की तदरीस होती है तो फिर उनको दोबारा फीडबैक सेशन में 6 मिनट में फीडबैक मिलता है। तो इस तरह से कुल 36 मिनट का एक दौर चलता है और ये दौर तब तक चलता रहता है जब तक कि उस महारत में वो मश्क करके महारत में माहिर ना हो जाएं। नाजरीन, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि माइक्रो टीचिंग साइकिल किस तरह काम करता है। माइक्रो टीचिंग साइकिल के 6 मरहले हैं: प्लानिंग, टीचिंग, फीडबैक, रीप्लानिंग, रीटीच और रीफीडबैक। प्लानिंग, इसका कोई वक्फा नहीं होता है, इसको कोई मियाद नहीं होती है। ज़ेर तरबियत असातिज़ा अपने वक्त लेकर माइक्रो टीचिंग को समझकर जिस स्किल पर वो काम कर रहे हैं उस स्किल का एक माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, जिसमें ज़ेर तरबियत असातिज़ा पहले उस स्किल को चुनते हैं। उस स्किल के अज्जा को देखते हुए एक उन्वान को लेकर एक माइक्रो लेसन प्लान बनाया जाता है। इसी को कहते हैं प्लानिंग। जब प्लानिंग हो जाती है तो 6 मिनट के वक्फे के लिए तदरीसी सेशन होता है। तदरीसी सेशन में क्या करते हैं, जिस माइक्रो लेसन प्लान को बनाया गया है उसी पर वो तदरीस करते हैं। एक महारत मिसाल के तौर पर वो एक्सप्लेनेशन स्किल चुनते हैं, उसका एक माइक्रो लेसन प्लान बनाते हैं, उसके अज्जा को मद्देनज़र रखते हुए और उस वजाहत या एक्सप्लेनिंग करने वाली जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को लेकर एक माइक्रो लेसन प्लान बनता है। और जब वो माइक्रो लेसन प्लान बनता है वो तदरीसी सेशन में 6 मिनट के लिए उसी माइक्रो लेसन प्लान की मश्क करते हैं, पढ़ाते हैं, एक्सप्लेनेशन के अज्जा को लेते हुए तदरीस करते हैं। 6 मिनट की तदरीस होती है। उस तदरीसी सेशन के बाद निगरानकार और बैठे हुए तलबा भी, ज़ेर तरबियत असातिज़ा भी उनको फीडबैक देते हैं। अब फीडबैक में वो कौन से अज्जा उनसे छूट गए और वो कौन से अज्जा उन्होंने अच्छे परफॉर्म किए, उसके बेसिस पर उनको फीडबैक मिलता है। अब जैसे ही उनको फीडबैक मिलता है, उस फीडबैक में दी गई तजावीज़ को लेकर वो क्या करते हैं, उन तजावीज़ के बेसिस पर दोबारा से एक माइक्रो लेसन बनाते हैं। उस माइक्रो लेसन प्लान को दोबारा उसको तरमीम करते हैं और तरमीम करने के लिए उनको 12 मिनट का वक्फा मिलता है। उस 12 मिनट के वक्फे में दी गई तजावीज़ के बुनियाद पर वो जो कमियां और कोताहियां रह गई हैं, जो तजावीज़ पेश की गई हैं, उन तजावीज़ को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही माइक्रो लेसन प्लान बन जाता है, जैसे ही माइक्रो लेसन प्लान की तरमीम हो जाती है, 12 मिनट के वक्फे में वो माइक्रो लेसन प्लान ठीक कर लेते हैं और जब वो ठीक हो जाता है तो 6 मिनट के वक्फे में दोबारा से टीचिंग करते हैं, इसीलिए उसको कहते हैं री टीचिंग। अब ये 6 मिनट में दोबारा से उसी मश्क को लेकर वो दोहराते हैं, उसी मश्क को लेकर वो तमाम अज्जा जो उनसे छूट गए हैं उन अज्जा को लेते हुए वो क्या करते हैं, उस मश्क को दोहराते हुए री टीचिंग करते हैं और इसके लिए 6 मिनट का वक्फा मिलता है। जब ये 6 मिनट का वक्फा भी कंप्लीट हो जाता है तो वो उनको फिर से दोबारा री फीडबैक दिया जाता है, उनको फिर से फीडबैक दिया जाता है। निगरानकार और उनके साथी असातिज़ा क्या करते हैं, उनको फीडबैक देते हैं कि उनके कौन कौन से अज्जा छूट गए या कौन कौन से अज्जा रह गए, या फिर उन्होंने तमाम वो गलतियाँ, कोताहियाँ, कमियाँ जो उन्होंने पहले टीचिंग में की थी उस मश्क के दौरान जो उनसे मिस्टेक्स हुए थे वो सुधार हो गया है। तो उस री फीडबैक के बाद ही वो तय कर पाते हैं कि जिस महारत की वो मश्क कर रहे हैं उसमें वो माहिर हो गए। अगर उनसे अज्जा छूट गए हैं, कुछ और कोताहियाँ बाकी हैं, तो वो दोबारा से माइक्रो टीचिंग साइकिल किया जाता है। तो इस तरह से एक कंप्लीट माइक्रो टीचिंग साइकिल करने के लिए 36 मिनट का वक्फा दिया जाता है। इस 36 मिनट के वक्फे में एक महारत चुनी जाती है और एक उन्वान चुना जाता है। उस उन्वान को लेकर उस महारत का एक लेसन प्लान बनता है जिसको माइक्रो लेसन प्लान कहते हैं और उस माइक्रो लेसन प्लान को करवाया जाता है और ये यहाँ कंप्लीट होता है माइक्रो टीचिंग साइकिल। अब हम जानने की कोशिश करेंगे नाजरीन कि खुर्द तदरीस की खूबियाँ क्या क्या हैं।
خرد تدریس یا مائکرو ٹیچنگ تدریس کے فن کو سیکھنے، تدریس کے انتظام میں درپیش مشکلات پر قابو پانے میں مدد دیتے ہیں۔ تدریس کی اصطلاح کے معنی اور تصور کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتے ہیں۔ خرد تدریس تدریس کی اصطلاح کے معنی اور تصور کو بہتر طریقے سے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ عام کلاس روم میں تدریس کی پیچیدگیوں کو کم کرنے کے لیے مائکرو ٹیچنگ کافی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ کسی ایک مخصوص اور واضح طور پر متعین تدریسی مہارت پر توجہ مرکوز کرواتے ہیں، ایک مخصوص مشاہداتی شیڈول فراہم کر کے مشاہدے کو منظم اور معروضی بنانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ لیبارٹری کے تجربے کے طور پر کام کرتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ کی وجہ سے وقت اور توانائی کی بچت ہوتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ یا خرد تدریس میں فوری، منظم، واضح اور معروضی فیڈ بیک فراہم کی جاتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ میں انفرادی فرق کو پورا کیا جاتا ہے، یعنی کہ انڈیویجول اٹینشن ملتا ہے، انڈیویجول ٹریننگ ملتی ہے۔ مائکرو ٹیچنگ استاد کے رویے میں ترمیم اور تدریس اور اکتساب کے عمل میں بہتری لاتی ہے۔ آئیے ناظرین، اب ہم دیکھتے ہیں خرد تدریس کے کیا کیا حدود ہیں، یعنی کیا مائکرو ٹیچنگ کے لیمیٹیشنز ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ میں تدریسی ماحول کے مجموعی عوامل کو مد نظر نہیں رکھ سکتے۔ یہ ایک مہارت پر مبنی تکنیک ہے، بجائے اس کے کہ یہ مواد پر مبنی ہو، یہ صرف مہارتوں پر فوکس کرتی ہے۔ وسیع پیمانے پر تدریسی رویوں کو فروغ نہیں دیتی، صرف ایک ہی تدریسی رویے میں بہتری لائی جاتی ہے۔ تربیتی کالجوں میں خرد تدریس کے لیب کافی مہنگے ہوتے ہیں۔ خرد تدریس میں زیر تربیت اساتذہ کے فرائض کیا کیا ہے، چلیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ کے دوران زیر تربیت اساتذہ پر بہت سی ذمہ داریاں عائد کی جاتی ہیں اور انہیں کئی فرائض انجام دینے ہوتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ کے دوران استاد کے تربیتی مراحل درج ذیل حیثیتوں میں کام کرتے ہیں: استاد، طالب علم، فیڈ بیک فراہم کرنے والا نگرانکار، فیڈ بیک فراہم کرنے والا نگران کار، ویڈیو آپریٹر، مائکرو سبق سیشن کا منتظم۔ چلیے دیکھتے ہیں ٹیچر ٹرینی یا اسٹوڈنٹ ٹیچر ایز اے ٹیچر کس طرح اپنا کردار ادا کرتے ہیں۔ مائکرو ٹیچنگ میں زیر تربیت اساتذہ استاد کا کردار ادا کرتا ہے۔ مائکرو ٹیچنگ میں زیر تربیت استاد کا کردار ادا کرتا ہے۔ وہ اپنا مائکرو سبق تیار کرتا ہے اور اسے اپنے ساتھی طلباء کے سامنے پیش کرتا ہے، ساتھ ہی ساتھ تدریسی مہارت پر بھی عمل کرتا ہے۔ شاگرد کے طور پر ٹیچر ٹرینی بحیثیت شاگرد، جب ایک زیر تربیت استاد اپنے ساتھی طالب علم کی مائکرو سبق کو سنتا ہے تو وہ شاگرد کے کردار میں ہوتا ہے۔ اس میں ایمانداری، ذہانت اور خلوص کی ضرورت ہوتی ہے، جو اس کے ساتھی طلباء کی کارکردگی کو متاثر کر سکتا ہے۔ اسے کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ وہ متوقع تعلیمی سطح جس پر مائکرو سبق پیش کیا جا رہا ہے تاکہ طلباء اس کے مطابق عمل کر سکیں، وہ پیش کی معلومات جو طلباء کے پاس ہونی چاہیے اور وہ معلومات جو انہیں ابھی حاصل کرنی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ زیر تربیت اساتذہ جو شاگرد کے کردار میں ہوں، اصل طلباء کے جذبات کو مکمل طور پر سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس میں درج ذیل اقدامات شامل ہیں: زیر تربیت اساتذہ کو خود کو ایک مخصوص تعلیمی سطح کے طلباء کی جگہ پر رکھنا چاہیے، جس میں ان کے سوچنے کا انداز، زبان کا استعمال، عام رویوں کو اپنانا شامل ہے۔ زیر تربیت اساتذہ کو تدریسی مواد کے بارے میں اپنے اندر علم کا خلا پیدا کرنا چاہیے، گویا وہ ان معلومات سے پہلے واقف نہیں تھے۔ زیر تربیت اساتذہ مناسب انداز میں سبق دینے والے شاگرد کو چیلنج کر سکتے ہیں، جیسے سوالات یا دیگر تعلیمی سرگرمیوں کے ذریعے۔ فیڈ بیک اور جانچ کا ذریعہ: ٹیچر ٹرینی یا اسٹوڈنٹ ٹیچر ایز اے ریسورس آف فیڈ بیک۔ مائکرو سبق پیش کرنے کے بعد پہلے مرحلے میں وہ اپنے مائکرو سبق کے تجزیہ کار کے طور پر کام کرتے ہیں اور دوسرے مرحلے میں وہ اپنے ساتھی طلباء کے مائکرو اسباق کا تجزیہ کرتے ہیں۔
انہیں اپنے اور اپنے ساتھی طلباء کی تدریسی کارکردگی پر مثبت یا منفی رائے دینے کی قابل ہونا چاہیے۔ اپنی اور اپنے ساتھی طلباء کی سرگرمیوں کے لیے ہر جانچ کے معیار پر ایک مناسب اسکور تفویض کریں۔ اپنی اور اپنے ساتھی طلباء کی مائکرو سبق پیشکشوں کو بہتر بنانے کے لیے مضبوط سفارشات پیش کریں۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مائکرو ٹیچنگ ایک تربیتی عمل ہے اور فیڈ بیک اور جانچ کا مقصد صرف یہ ہونا چاہیے کہ طلباء کو اس تربیت سے زیادہ فائدہ حاصل ہو۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ فیڈ بیک اور جانچ صرف اس بات کا اشارہ دیتے ہیں کہ انہوں نے مخصوص تدریسی مہارت پر کتنی مؤثر طریقے سے عمل کیا ہے۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے فیڈ بیک اور جانچ کا صرف ایک مقصد ہے: دوسرے طلباء کی سرگرمیوں کو بہتر بنانا اور ان کی کامیابی کو فروغ دینا۔ اگرچہ کوئی بھی اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور علمی خلا کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، زیر تربیت اساتذہ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان خامیوں کی نشاندہی، توجہ دلانا اور ان کی اصلاح پر زور دینا ہی تدریسی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اگرچہ کوئی بھی اپنی خامیوں، کوتاہیوں اور علمی خلا کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا، زیر تربیت اساتذہ کو یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ان خامیوں کی نشاندہی، توجہ دلانا اور ان کی اصلاح پر زور دینا ہی تدریسی مہارتوں کو بہتر بنانے میں مدد دیتا ہے۔ زیر تربیت اساتذہ کو فیڈ بیک فراہم کرنا اور جانچ میں مدد دینا ضروری ہے۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کا فیڈ بیک اور جانچ ہمیشہ درست اور جائز ہونی چاہیے۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ تسلیم کرنا چاہیے کہ ان کے فیڈ بیک اور جانچ میں ایمانداری کا خاص درجہ ہوتا ہے، خاص طور پر جب جانچ کے نتائج اسکور کی شکل میں دیے جاتے ہیں۔ زیر تربیت اساتذہ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے فیڈ بیک اور جانچ طلباء کی تدریسی مہارت میں مہارت حاصل کرنے کے عمل میں قیمتی کردار ادا کرتے ہیں۔ طلباء کو یہ سمجھنا چاہیے کہ مائکرو اسباق کی درجہ بندی یا اسکورنگ انہیں ایک بہتر پیمانہ فراہم کرتی ہے، جس کی بنیاد پر وہ اپنی تدریسی صلاحیتوں کی شناخت کر سکتے ہیں۔ زیر تربیت اساتذہ بطور ویڈیو آپریٹر اگر مائکرو اسباق کو ریکارڈ کرنے اور فیڈ بیک فراہم کرنے کے لیے ویڈیو آلات استعمال کیے جاتے ہیں تو زیر تربیت اساتذہ کو ریکارڈنگ اور پلے بیک کے دوران ان آلات کا استعمال کرنے کے قابل ہونا چاہیے۔ زیر تربیت اساتذہ بطور مائکرو سبق کے سیشن کے منتظم مائکرو سبق کے سیشن کے دوران زیر تربیت اساتذہ سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ سیشن کو ایک منظم طریقے سے چلانے کے لیے منتظم کے طور پر کام کریں۔ اس میں درج ذیل پہلو شامل ہیں: زیر تربیت اساتذہ استاد، طالب علم اور ویڈیو آپریٹر کے طور پر کس ترتیب میں کام کریں گے، کون وقت کا نگران کار ہوگا، مائکرو سبق کے آغاز کا اشارہ دے گا، وقت ختم ہونے پر وارننگ کون دے گا اور آخر میں سیشن مکمل ہونے کا اعلان کرے گا۔ فیڈ بیک اور جانچ کے دوران ویڈیو آلات کا استعمال بھی کرنا ہے۔ ٹیچر ایجوکیٹر کا کردار۔ استاد یا معلم یا نگران کار کا کام دو پہلوؤں پر مشتمل ہے۔ پہلا، زیر تربیت معلم کو ان کے مائکرو سبق کی پیشکش کے لیے تیار کرنا۔ دوسرا، مائکرو سبق کی پیشکش کے بعد فیڈ بیک فراہم کرنا اور تربیتی امیدواروں کا جائزہ لینا۔ موضوعی تدریسی انسٹرکٹر کا بھی کردار ادا کرنا ہے۔ موضوعی تدریسی تربیت دیگر تدریسی طریقوں کی نسبت نظریہ اور عمل کے درمیان پل کا کردار ادا کرتا ہے۔ چونکہ موضوعی تدریسی تربیت عملی پہلو کے قریب تر ہوتی ہے، اس لیے انسٹرکٹر کو معلوم ہونا چاہیے کہ طالب علم کو تدریسی ڈھانچے اور اصولوں کی تشریح اور اصلاح کی رہنمائی کیسی کرنی ہے تاکہ متعلقہ تدریسی مہارتوں کو مائکرو سبق کے دوران عملی جامہ پہنایا جا سکے۔ ناظرین، اب ہم سبق کے تعارف کی مہارت جسے اسکل آف انٹروڈیوسنگ اے لیسن اور سیٹ انڈکشن بھی کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے۔
سبق کا تعارف تدریسی عمل کا سب سے پہلا ابتدائی مرحلہ ہوتا ہے۔ استاد طلباء کو نئے اسباق کے لیے ذہنی طور پر تیار کرتے ہیں، جو طلباء کی دلچسپی بڑھانے، ان کی سابقہ معلومات کو متحرک کرنے اور انہیں سبق کی سمت سے آگاہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ سبق کے تعارف میں استاد طلباء کو سبق کی بنیادی نکات، مقاصد اور اسباق کی اہمیت سے روشناس کراتا ہے۔ سبق کا تعارف ایک منصوبہ بند حکمت عملی ہے۔ استاد طلباء کی توجہ حاصل کرنے، انہیں سبق کے لیے ذہنی طور پر تیار کرنے، ان کی دلچسپی بڑھانے، سیکھنے کے جذبے کو متحرک کرنے اور ان کی تجسس کی حس کو ابھارنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ جب طلباء ذہنی طور پر تیار ہو جاتے ہیں تو وہ سیکھنے کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ مؤثر اساتذہ سبق کے تعارف کو اس انداز میں استعمال کرتے ہیں کہ طلباء کا ذہن ایک مثبت جسمانی، جذباتی یا ذہنی حالت میں آ جائے، جو سیکھنے کے عمل کو بہتر بناتا ہے۔ سبق کے تعارف کے طریقے۔ سب سے پہلا طریقہ، استاد اپنے ابتدائی اور تنوع اعمال اور الفاظ کے ذریعے سبق کا تعارف کرتے ہیں۔ کلاس کو نظم و ضبط میں لانے کے لیے احکامات دینا۔ چلو دعا کریں، لڑکے لڑکیوں، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، سلام کہنا جیسا بھی موقع ہے۔ خاموشی سے طلباء کا مشاہدہ کرنا، جیسے ہی وہ کمرے جماعت میں آئے، سبق کی شروعات سے پہلے 1 یا 2 منٹ کے لیے خاموشی سے طلباء کا مشاہدہ کرنا یا مزاحیہ یا تجسس پیدا کرنے والے سوالات پوچھنا۔ دوسرا طریقہ ہے تدریسی وسائل کے استعمال کے ذریعے۔ مختلف تدریسی وسائل جو طلباء دیکھ سکتے ہیں، چھو سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں، سن سکتے ہیں اور اگر ممکن ہو تو سونگھ یا چکھ سکتے ہیں، ان کو دکھائے جا سکتا ہے۔ ایسے مواد طلباء کی توجہ مبذول کر سکتے ہیں اور ان کے تجسس میں اضافہ پیدا کرتے ہیں۔ تیسرا طریقہ، تخلیقی سوالات کے ذریعے طلباء کو گہرائی سے سوچنے، توجہ مرکوز کرنے اور سبق میں شامل ہونے پر آمادہ کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، اگر استاد ریاضی میں مائع کے حجم یعنی والیوم آف لکوڈ کا موضوع پڑھانا چاہتے ہیں تو وہ ایک بوتل میں پانی اور ایک پیالے میں پانی جس میں برابر مقدار ہو لے کر آئیں گے اور پیالے کے پانی کو سرخ رنگ میں رنگ کر طلباء سے سوال کر سکتے ہیں، کون سا حجم زیادہ ہے؟ ممکن ہے کچھ طلباء غلط جواب دیں کیونکہ وہ برتن کی شکل کو دیکھ کر اندازہ لگائیں گے، لیکن یہ ٹھیک ہے کیونکہ استاد طلباء کی غلط فہمیوں کو دور کرنا چاہتے ہیں اور انہیں اسی موضوع سے جوڑنا چاہتے ہیں جو وہ اس دن پڑھانے والے ہیں۔ سبق کے تعارف کی اہمیت۔ سبق کے تعارف طلباء کی دلچسپی بڑھاتا ہے۔ ایک مؤثر تعارف طلباء کو متوجہ کرتا ہے اور ان میں سبق سیکھنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ ذہنی تیاری میں مدد دیتا ہے۔ طلباء کو اسباق کی بنیادی تصورات سے آگاہ کر کے ان کے سیکھنے کی صلاحیت میں اضافہ کرتا ہے۔ سابقہ علم سے جوڑتا ہے۔ نئے سبق کو طلباء کے پہلے سے حاصل کردہ علم سے جوڑ کر انہیں بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ سیکھنے کے مقاصد واضح کرتا ہے۔ طلباء کو یہ سیکھنے میں مدد ملتی ہے کہ وہ سبق سے کیا سیکھنے جا رہے ہیں اور اس کا ان کی زندگی یا امتحانات میں کیا کردار ہوتا ہے۔ سبق کی سمت متعین کرتا ہے۔ تعارف کے ذریعے استاد طلباء کو سبق کے بنیادی نکات اور اسباق کی ترتیب سے آگاہ کرتا ہے تاکہ وہ بہتر طور پر سیکھ سکے۔ مثبت تدریسی ماحول پیدا کرتا ہے۔ ایک اچھا تعارف خوشگوار تعلیمی ماحول قائم کرنے مدد دیتا ہے جہاں طلباء خود کو سیکھنے کے لیے تیار محسوس کرتے ہیں۔ سبق کے تعارف کب کرنا چاہیے؟ سبق کے تعارف کسی بھی نئی سرگرمی سے پہلے کیا جاتا ہے، چاہے وہ کسی نئے تصور کا تعارف ہو یا ہوم ورک دینے کا عمل ہو۔ ہر سیٹ میں وضاحت، کلیئرٹی پیدا کرنا ضروری ہے۔ کیا ہونے والا ہے، یعنی استاد کیا کرنے والے ہیں، طلباء کو کیا کرنا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی اس کے لیے ترغیب پیدا کرنا بھی اہم ہے تاکہ طلباء مکمل طور پر سیکھنے میں مشغول رہیں۔ سیٹ انڈکشن یا سبق کا تعارف
درج ذیل مواقع پر کی جانی چاہیے۔ سبق کے آغاز پر، سبق کے مواد میں ایک نئے مرحلے کے آغاز پر، سبق میں کسی نئے خیال پر منتقل ہوتے وقت، بحث سے پہلے یعنی ڈسکشن سے پہلے، سوال جواب کے مرحلے سے پہلے، ہوم ورک دیتے وقت، کسی گروپ یا پینل مباحثے کو سننے سے پہلے، جب طلبہ اپنی مشاہدات، تحقیقات یا مطالعے کی رپورٹ پیش کرنے والے ہوں، اس سے پہلے بھی سیٹ انڈکشن ہوتا ہے۔ کسی انفرادی طالب علم کو کوئی منصوبہ تفویض کرتے وقت، فلموں، ریڈیو پروگراموں، فلم سٹرپس، ویڈیو کلپس یا دیگر میڈیا یونٹ سے پہلے بھی سبق کا تعارف کروایا جاتا ہے۔ سیٹ انڈکشن یا سبق کا تعارف کے 4 اہم مقاصد ہیں۔ طلبہ کی توجہ سبق پر مرکوز کرنا۔ سیٹ انڈکشن یا سبق کا تعارف کا پہلا مقصد طلبہ کی دلچسپی اور توجہ حاصل کرنا ہے۔ یہ کسی سرگرمی، واقعے، شے یا شخص کے ذریعے کیا جا سکتا ہے جو براہ راست طلبہ کی دلچسپی یا ان کے پچھلے تجربے سے جڑا ہوتا ہے۔ استاد کی سب سے پہلی ترغیبی ذمہ داری طلبہ کو سیکھنے میں شامل کرنا ہے۔ خیالات، اصولوں یا معلومات کے لیے ایک منظم فریم ورک تیار کرنا۔ سیٹ انڈکشن کا دوسرا مقصد طلبہ کو پہلے سے آگاہ کرنا ہے کہ سبق کس طرح ترتیب دیا گیا ہے۔ یہ نئے اور پرانے مواد کو جوڑنے میں مدد دیتا ہے۔ طلبہ کو سبق کے مواد کا تصور کرنے میں مدد دیتا ہے اور ان کی تفہیم اور یادداشت کو بہتر بناتا ہے تاکہ وہ جو کچھ سنتے ہیں اسے یاد رکھ سکیں اور استعمال کر سکیں۔ مثالوں اور مماثلوں کے ذریعے تجریدی خیالات کی فہم اور اطلاق کو بڑھانا۔ بعض اوقات مجرد یعنی ابسٹریکٹ خیالات کو سمجھانا طلبہ کے لیے مشکل ہو سکتا ہے۔ جو طلبہ کسی خیال یا اصول کو سمجھتے بھی ہیں، وہ اسے نئی صورتحال میں استعمال کرنے میں دشواری محسوس کر سکتے ہیں۔ سبق میں دلچسپی اور شمولیت کو متحرک کرنا۔ سیٹ انڈکشن کا چوتھا مقصد طلبہ میں تجسس اور دلچسپی کو بڑھانا ہے۔ یہ کسی نئے تصور کو مفہوم دینے، مثالیں دینے اور طلبہ کی دلچسپی کے مطابق سرگرمیاں ترتیب دے کر کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل سے نامعلوم مواد کی طرف ایک ہموار منتقلی کو ممکن بنایا جا سکتا ہے۔ سبق کے تعارف کے مہارت کے اجزاء۔ ہر سوال، بیانات کا طلبہ کے سابقہ علم سے تعلق ہونا، جملوں اور سوالات کا سبق اور اس کے مقاصد سے جڑا ہونا، خیالات، سوچ، سوالات اور جملوں میں ترتیب اور تسلسل ہونا، سوالات، بیانات و سرگرمیوں کے لیے لیا گیا وقت معقول اور مکمل ہونا، طلبہ کی توجہ مرکوز ہونا اور دلچسپی پیدا ہو اور برقرار رہنا، طلبہ میں تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت ہونا، آلات و وسائل کا انتخاب اور استعمال طلبہ کی سطح کے مطابق اور سبق کے مقاصد کے اعتبار سے ہونا، معلم میں جوش اور ذوق و شوق ہونا، ہر سوال اور بیانات کا طلبہ سے تعلق، ہر سوال اور بیانات کا طلبہ کے سابقہ علم سے تعلق ہونا۔ جب کوئی نیا تصور متعارف کرایا جائے تو اسے طلبہ کی سابقہ معلومات سے جوڑا جائے۔ مثال کے طور پر اگر بچے گنتی پہلے سے جانتے ہیں تو ان کو جمع اور تفریق سکھانے کے لیے پوچھا جا سکتا ہے، یا ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کے پاس 5 سیب ہیں اور آپ کو 3 اور ملتے ہیں تو ان کے پاس کتنے ہوئے۔ اس طرح کے سوالات سے ان کی سابقہ معلومات کو موجودہ معلومات سے جوڑا جا سکتا ہے۔ جملوں اور سوالات کا سبق اور اس کے مقاصد سے جڑا ہونا۔ طلبہ کو دیے گئے سوالات براہ راست اسباق کی بنیادی مقصد سے جڑے ہوں۔ اگر سبق مساوات پر ہے تو سوالات بھی مساوات سے جڑے ہونے چاہیے، جیسے x + 3 = 7، x جمع 3 برابر 7 ہے تو x کی قیمت معلوم کریں۔ یا پھر اگر سبق زاویے پر ہے، اگر ایک مثلث کا ایک زاویہ 60 درجے ہے اور دوسرا زاویہ 50 درجے ہے تو تیسرا زاویہ کیا ہوگا۔ سوالات اور جملوں میں ترتیب اور تسلسل ہونا۔ سوالات کو اس انداز میں ترتیب دینا چاہیے کہ وہ آسان سے مشکل کی طرف جائیں
تاکہ بچہ آہستہ آہستہ بہتر فہم حاصل کریں۔ اگر سبق کے آغاز پر ہی مشکل سوال پیش کیا جائے، مشکل سوال پوچھا جائے تو بچے گھبرا جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر تناسب سکھانے کے لیے اگر 2 اور 3 کا تناسب ہو تو پہلی مقدار 10 ہے تو دوسری مقدار کیا ہوگی؟ یہ آسان سوال ہے۔ پھر اسی تصور کا پیچیدہ مسئلہ، جیسے اگر ایک نقشے میں 1 سینٹی میٹر 5 کلومیٹر کے برابر ہے تو 8 سینٹی میٹر کی پیمائش کس کے برابر ہوگی؟ سوالات، بیانات و سرگرمیوں کے لیے لیا گیا وقت و وقفہ معقول اور مکمل ہونا۔ طلبہ کو سوچنے کے لیے معقول وقت دینا چاہیے، نہ بہت زیادہ نہ بہت کم، تاکہ وہ سوال کو سمجھ کر جواب دے سکیں۔ زبانی اگر حساب ہے تو آسان سوالات کے لیے 5 سے 10 سیکنڈ کا وقفہ دینا چاہیے۔ اگر مشکل سوال ہے تو زیادہ وقت دے سکتے ہیں۔ طلبہ کی توجہ مرکوز ہونا اور دلچسپی پیدا ہو وہ برقرار رہنا۔ ریاضی کے سوالات کو دلچسپ طریقوں سے پیش کیا جائے تاکہ بچے متوجہ رہیں، دلچسپی پیدا ہو۔ مثال، پہیلی نما سوال: میں ایک ایسا عدد ہوں جو 3 اور 4 دونوں سے تقسیم ہوتا ہوں لیکن 5 سے نہیں، تو میں کون ہوں؟ یا پھر حقیقی زندگی کے سوالات: اگر ایک چاکلیٹ 20 روپے کی ہے اور آپ کے پاس 100 روپے ہیں تو آپ کتنی چاکلیٹ خرید سکتے ہیں؟ اس طرح کے سوالات پوچھ کر طلبہ کی دلچسپی بڑھائی جا سکتی ہے۔ طلبہ میں تحریک پیدا کرنے کی صلاحیت: طلبہ کو سیکھنے کی طرف راغب کرنے کے لیے ایسے سوالات دیے جائیں جو ان کی تجسس کو بڑھائیں اور وہ خود سے حل کرنے کی کوشش کریں۔ مثلاً چیلنج والے سوالات: کیا آپ ایک ایسا عدد تلاش کر سکتے ہیں جو 2، 3 اور 5 تینوں سے تقسیم ہو سکتا ہو؟ یا پھر ریاضیاتی کہانیاں سنا کر سوال پوچھ سکتے ہیں: احمد کے پاس 15 ماربلز ہیں اور وہ اپنے 3 دوستوں میں برابر بانٹتا ہے، وہ ہر ایک کو کتنے دے سکتا ہے؟ اس طرح کے سوالات سے طلبہ میں محرک پیدا کی جا سکتی ہے۔ آلات و وسائل کا انتخاب اور استعمال طلبہ کی سطح کے مطابق اور سبق کے مقاصد کے اعتبار سے ہونا۔ ریاضی کے تصورات کو سمجھانے کے لیے طلبہ کی سطح اور مطابق کے وسائل کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ مثلاً چھوٹے بچوں کے لیے بلاکس، گیند یا کھلونوں کا استعمال کریں اور بڑے بچوں کو سکھانے کے لیے جیومیٹری کے آلات، کیلکولیٹر وغیرہ۔ معلم میں جوش اور ذوق و شوق ہونا: اگر استاد ریاضی سکھانے میں جوش و خروش دکھائے گا تو بچے بھی اس میں دلچسپی لیں گے۔ استاد جب ضرب سکھا رہا ہو تو جوش کے ساتھ بولے، کیا آپ جانتے ہیں کہ 9 کے پہاڑے میں ایک جادوئی طریقہ ہے؟ بولنے کے انداز میں جوش و خروش دکھائی دے۔ مائکرو ٹیچنگ لیسن پلان: سیٹ انڈکشن یا انٹروڈیوسنگ اے لیسن کے لیے کون سے طریقے سے یا کس طرح مائکرو ٹیچنگ لیسن پلان بناتے ہیں آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ معلم کے کون کون سے کام ہوں گے اور متوقع جوابات کیا ہوں گے طلبہ کے، اور اس سرگرمی کے لیے کون سے اجزاء کا استعمال کیا جا رہا ہے، یہاں پر ہمیں ظاہر کرنا ہے۔ یہ آبزرویشن کم سکیڈول ہے جس میں جب مشق کرائی جاتی ہے اور جب فیڈ بیک دیا جاتا ہے تو ان کے اجزاء کے سامنے رینکنگ یا سکورز دیے جاتے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو پروگرام میں ہم نے خرد تدریس اور روایتی تدریس کے درمیان موازنہ، خرد تدریس کے معنی، تاریخ، تعریف، خرد تدریس کے مقصد اور خصوصیات، مائکرو ٹیچنگ کی اہمیت، مائکرو ٹیچنگ کے اصول اور مراحل، مائکرو ٹیچنگ کا سائیکل اور مائکرو ٹیچنگ کی مہارتیں، مائکرو ٹیچنگ کی خوبیاں اور حدود، مائکرو ٹیچنگ میں ٹیچر ٹرینی اور ٹیچر ایجوکیٹر کے کردار، سبق کی تعارف کی مہارت، سبق کے تعارف کے طریقے، سبق کے تعارف کی اہمیت اور سبق کے تعارف کے مہارت کے اجزاء کو سیکھا۔ خود تدریس سے متعلق مزید معلومات کے لیے آپ دیے گئے ریفرنسز کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم نے خود تدریس کے اہم تصورات جیسے خود تدریس کے معنی، خود تدریس کی تعریف، اس کی اہمیت، مختلف قسم کی تدریسی مہارتیں، مائکرو ٹیچنگ سائیکل اور مائکرو ٹیچنگ کے حدود کو جاننے کی کوشش کی۔ ناظرین، آج ہم نے خود تدریس کے اہم تصورات کا مطالعہ کیا۔ شکریہ۔